میرے عزیزو، آپ سب خوش ہیں؟ خدا کے لوگ جب خدا کے حضور آتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے، ہمارا خدا پاک ہے، وہ فرماتا ہے کہ پاک ہو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، امان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے سنتے ہیں، خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں، خدا کے کلام میں سے سن کر عمل کرتے ہیں، تو یقیناً خداوند اپنے پاک روح القدس کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو برکت پر برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ بے شک ہم کسی بھی مذہب کا صفحہ اٹھائیں، ہر مذہب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو انسان خدا کے حضور جھکتا ہے، لائق طور سے خدا کی حضوری میں آتا ہے، اپنی زندگی کو خالص کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے حضور لائق طور سے پیش کرتا ہے، یقیناً خداوند خدا اپنے لوگوں کو مبارک کہتا ہے۔ بے شک ہم خدا کے حضور آئیں، کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں اور عشائے ربانی میں بھی شامل ہوتے ہیں، مگر جتنی دیر خداوند خدا ہمیں اس لائق اس قابل نہ بنائے، تو انسان کی کوشش جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رائگاں ہے، وہ بے فائدہ ہے۔ ہم بے شک خدا کے حضور آتے ہیں، مگر خدا ہی ہمیں برگزیدہ نہیں کرتا، خدا ہی ہمیں قبول نہیں کرتا، خدا ہی ہمیں اس قابل اس لائق نہیں بناتا، تو ہمارے لیے چرچ میں آنا بھی بے فائدہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا میں خدا کے حضور برگزیدہ ہوں، لائق ہوں؟ بے شک ہم خدا کے کلام کو ہر روز سنتے ہیں۔ آج کا پیغام جو میں دینے والا ہوں، اس پیغام کو بھی آپ نے سنا ہوگا، مگر کلام حق جو ہے، خدا کے کلام کی جو تاثیر ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ زندگیوں کو بدلتا ہے، وہ امتوں، قبیلوں، خاندانوں کو، گھرانوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا کلام بدل گیا، مگر میں کہتا ہوں، میرا ایمان ہے، مسیح لوگوں کا ایمان ہے کہ خدا کا کلام وہ کلام ہے کہ جو زندگیوں کو بدلتا ہے، جو انسان کے ضمیر کو بدلتا ہے، جو خاندانوں کو بدلتا ہے، وہ آپ کبھی نہیں بدلتا۔ میرے عزیزوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب پہلے باب میں لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کو سننے والے، پڑھنے والا ایک ہے اور سننے والے بہت زیادہ ہیں، مگر ایک معتبر بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ جو خدا نے بتائی ہے کہ مبارک کون ہے؟ مبارک وہ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، جو خدا کے کلام کو سن کر خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، خدا کے کلام کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالتے ہیں، وہی مبارک ہیں۔ سب مبارک نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا کے حضور آتا ہے تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھتا ہے کہ میں خدا کے حضور جا رہا ہوں، خدا کے حضور عبادت کرنے کے لیے، قربانی گزارنے کے لیے، عشائے ربانی میں شامل ہونے کے لیے، تو پھر
اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ کیا خدا مجھے لائق کرتا ہے؟ اگر لائق کرتا ہے تو پھر میرے لیے کیا لفظ ہے خدا کے پاس کہ جو خدا مجھ سے کلام کر کے مجھے کہے کہ تو کیا ہے۔ زبور 65 اس کی 5 آیت پر غور کریں۔ زبور 65 اس کی 5 آیت پر خدا کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو مقام دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو عزت دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو اچھے لفظوں سے بیان کرتا ہے۔ زبور 65 اس کی 5 ہے۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، تو جو زمین کے سب کناروں کا اور سمندر پار دور دور زبور 65 اس کی 4 ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا ہے اور اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے بے شک ہر روز دعا کرنے والے لوگ دعا کرتے ہیں، خدا کے حضور خراب دینے والے لوگ اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں، اپنے امان کو برقرار رکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، دوسروں کو ڈیل کرتے ہیں، اور خدا کے حضور آئیں یا خدا کے راہ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ مگر خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہے خدا جسے کیا کرتا ہے؟ برگزیدہ کرتا ہے۔ اگر خدا ہی کسی کو برگزیدہ نہیں کرتا، اگر خدا ہی کسی کو لائق نہیں کرتا، اگر خدا ہی کسی کو اس قابل نہیں بناتا، اگر خدا ہی کسی کو اپنے لوگ مقرر نہیں کرتا، تو پھر اس انسان کا سب کچھ جو ہے وہ بے فائدہ ہے۔ اس لیے کہ وہ بندہ، وہ انسان مبارک ہے جو توبہ کر کے بپتسمہ لے کے خدا کو اپنے سامنے رکھتا ہوا، خدا کی قدر و قیمت کو اپنے سامنے رکھتا ہوا، خدا کی عزت، خدا کے مقام کو اپنی نظر میں رکھتا ہوا، اپنے گناہ کو اپنے بدن سے خارج کرتا ہوا اور خدا کے حضور آتا ہے تو یقیناً خدا اسے برگزیدہ کرتا ہے۔ جو لوگ خدا کے حضور اس طرح آتے ہیں تو وہ خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ اگر خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں تو پھر خدا انہیں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم مبارک ہو۔ اور ان کے لیے کلام حق جو ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاس خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس میراث کو لو جو بنائی عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ لوگ مبارک ہیں، وہ لوگ خدا کے لوگ ہیں۔ خدا جسے برگزیدہ کرتا ہے، خدا جسے اس قابل بناتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو چاہتا ہے کہ میرے لوگ برگزیدہ ہو کر میرے حضور آئیں تاکہ وہ مبارک ہوں، اس لیے کہ میں پاک ہوں، میں خداوند خدا ہوں، میں وہ خدا ہوں کہ جس کے پاس اختیار ہے کہ خدا بیماریوں پر غالب آتا ہے، خدا ابلیس کی قوتوں پر غالب آتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے اور اپنی پرستش، اپنی عبادت، اپنی حمد کے لیے خدا اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے۔ زبور 32 اس کی 1 اور 2 آیت پر غور کریں۔ خدا اپنے لوگوں کو جب برگزیدہ کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو جب برکت دیتا ہے تو خدا کا روح ان لوگوں کی زندگی میں گہرا کام کرتا ہے، اور خدا کے روح کے وسیلہ سے زمین پر عجیب معجزات ہوتے ہیں۔ خدا جب اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے، خدا کا روح آتا ہے تو خدا کے لوگ دعا کرتے ہیں تو بیمار شفا پاتے ہیں، خدا کے لوگ بیماروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، ابلیس کی قوتیں
بے شک انسانی نسل میں ہوتی ہیں تو ابلیس کی قوتیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے اور روح القدس کے وسیلہ سے ابلیس کی قوتیں تھر تھراتی اور کانپتی ہیں ان لوگوں کے وسیلہ سے جو لوگ برگزیدہ اور خدا کے مبارک لوگ ہیں. پڑھیے. ہاں جی، زبور 32 اس کی پہلی 2 ہے. مبارک ہے وہ جو جس کی کتاب بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانپا گیا. مبارک وہ لوگ ہیں جن کی خطائیں بخشی گئی. میرے عزیزو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ابھی بھی لوگ ایسے ہیں کہ وہ عبادت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. جب ان کو دیکھو دعا کرتے تو ان کی آواز جو ہے وہ دوسرے گھروں میں بھی جاتی ہے، مگر ان کی زندگی میں گناہ کبھی نہیں جاتا. ان کی زندگی میں سب برائیاں موجود ہیں، ان کی زندگی میں نافرمانیاں موجود ہیں، ان کی زندگی میں ہر خدائیں موجود ہیں، اور خدا کی نافرمانی جو ہے وہ برگزیدہ نہیں ہونے دیتی. انسان بپتسمہ بھی لیتا ہے، عشاء ربانی میں بھی شامل ہوتا ہے، خدا کے حضور قربانی بھی گزرانتا ہے، اور اپنے اندر گناہ کو برقرار رکھتا ہے. جب برقرار رکھتا ہے تو پھر وہ مبارک نہیں. مبارک وہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہے، سنا ہے کہ مبارک وہ ہے جس کی خطائیں بخشی گئی اور جس کے گناہ ڈھانکے گئے. اگر ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، کیا میں نے خدا کے حضور توبہ کی ہے اور 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کیا میری زندگی میں ایسے کام ہیں؟ میں برگزیدہ ہوں، میں بائبل مقدس کو پڑھتا ہوں، کیا میں مبارک ہوں؟ خداوند مجھے مبارک کہتا ہے، میں مبارک باد لینے کے لائق ہوں؟ اگر میرا خدا پاک ہے، میرا خدا چاہتا ہے، میرا خدا کہتا ہے کہ تو پاک ہو. خدا کہتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جو خدا جس سے برگزیدہ کرتا ہے. خدا جسے برگزیدہ کرتا ہے، خدا جسے اس قابل بناتا ہے، خدا جسے اس لائق بناتا ہے کہ میرے لوگ میرے قدموں پہ آ کر لائق طور سے، دل سے، پورے طور سے میری عبادت کرے اور میری پرستش کرے، تاکہ وہ لوگ مبارک ہوں. اگر ہم برگزیدہ لوگ ہو چکے تو ہمارے خدا پر فخر ہے، بھروسہ ہے. جس طرح مقدس جرمی اس بات کو بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، نہ قوی اپنی قوت پر، نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے. فخر اس بات پر کرے کہ میں نے خداوند کو جان لیا. انسان اپنی قربانی پر، اپنے بپتسمے پر، عشاء ربانی کی رسم میں شامل ہونے پر، اپنے اچھے کردار پر فخر نہ کرے. فخر صرف کرے تو خداوند کے کلام پر کرے کہ کیا خدا کا کلام میری زندگی میں گہرا کام کر رہا ہے. خدا کا کلام مجھے تبدیل کر چکا ہے، خدا کا کلام مجھے برگزیدہ کرتا ہے، خدا کا کلام مجھے اس لائق بناتا ہے کہ میں خدا کے حضور لائق طور سے آ کر اپنے خداوند کو مبارک کہوں، اور میرا خدا مجھے کہے آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، اس میراث کو لو جو بنائی عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. انسان کے لیے یہ بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو چیک کرے، محسوس کرے کہ کیا میں برگزیدہ ہوں، میں خدا کے لائق ہوں. اگر میں خدا کے لائق ہوں تو پھر میرا خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے مجھے نواز کر اس قابل بنا سکتا ہے کہ میں خدا کے مبارک لوگوں میں ٹھہر کر، خدا کے لوگوں میں شامل ہو کر خدا کے اس کلام کو رسیو کر سکتا ہوں خوشی سے، کہ خدا کہے کہ مبارک وہ ہیں
जो मेरी बातों पर अमल करते हैं। ज़बूर 33 की 12 आयत। जो लोग खुदा के हजूर आकर खुदा के कलाम को सुनकर अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को तैयार करते हैं, यकीनन वो लोग मुबारक हैं और खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं। इसलिए कि खुदा कहता है कि मुबारक वो हैं खुदा जिसे बरगज़ीदा करता और अपने पास आने देता है। जो लोग बरगज़ीदा होकर दिल से खुदा के हुजूर आते हैं वही मुबारक हैं। इस हैकल के अंदर, खुदा के घर के अंदर हर किसी का हक है। इस हैकल में चोर भी आता है, गुनाहगार भी आता है, रासबाज भी आता है और बुरा भी आता है और अच्छा भी आता है। मगर इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि अगर मैं पाक हैकल में जाने वाला हूँ, खुदा के हजूर जाने वाला हूँ, तो क्या मेरी ज़िंदगी बरगज़ीदा है? मैं इस काबिल है कि मेरा खुदा मुझे मुबारक कहे। पढ़ी। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है और वो उम्मत जिसको उसने अपनी ही मिराज के लिए बरगज़ीदा किया। ना कोई इंसान, ना कोई ख़ानदान, ना कोई घराना, खुदावंद फरमाता है कि वो उम्मत मुबारक है, वो लोग मुबारक हैं, वो ख़ानदान मुबारक है कि जो मेरे नाम पर चलता है, जो मेरे कलाम पर चलता है, जो मेरे कलाम का खौफ रखता है, जो मेरे कलाम को अपने अंदर रखकर अपने आप को इसलिए तैयार करता है कि मैं खुदा के लिए बरगज़ीदा बनूं, मैं खुदा के लिए मुबारक बनूं, मैं खुदा के लिए तैयार हूं, ताकि मैं खुदा के लोगों में शामिल होकर मैं खुदा के आने के लिए तैयार हो जाऊं, ताकि मेरा खुदावंद जब मुझे देखे तो खुदावंद उस मिरास को मेरे लिए रखे, ताकि मैं मुबारक होकर बरगज़ीदा होकर उस मिरास को रसीव करूं, उस बरकत को रसीव करूं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम में शरीयत के अंदर जब देखते हैं तो जब काहिन हैकल में आता था, काहिन ऐद के संदूक के पास आता था, तो कलाम हक में लिखा है कि जो उसकी पोशाक होती थी उसकी चारों तरफ उसके घेरे पर एक अनार लगता था और एक टली लगती थी, और जो रस्सी डोरी बांधी हुई होती है ना, आज भी जो फादर लोग हैं, सिस्टर हैं, वो भी अपने लिबास पर क्या करते हैं, डोरी बांधते हैं। और ये डोरी जो होती थी ये लंबी होती थी कि उस वक्त ऐसा कानून था, खुदा के रूल कुदस का ऐसा नजूल था कि गुनाहगार शख्स जिसकी ज़िंदगी में गुनाह होता था वो हैकल के अंदर आ नहीं सकता था। जब काहिन चारों तरफ चक्कर लगाता था ऐद के संदूक के, तो वो जो टलियां होती थी वो खड़कती रहती थी। जब काहिन ने ऐद के संदूक के पास आना होता था वक्त मुकर्रर पर, उससे कुछ दिन पहले वो अपने आप को तैयार करता था, उसमें रोज़ा रखता था, दुआ में ठहरता था, ऐ खुदावंद मैं अपने लोगों के लिए तेरे हजूर आने वाला हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई कमी है तो मुझे माफ़ करना, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी खुता है तो खुदावंद से वो माफ़ी मांगता था और तैयारी करता था, ताकि ऐसा ना हो कि जो खुदा का कानून है, जो इलाही कानून है, वो मेरी ज़िंदगी पर पूरा ना हो जाए। तो फिर क्या होता था, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी खता हो चुकी होती जो खुदा माफ़ नहीं करता था, तो वो उस जगह पे उसकी डेथ हो जाती थी। तो फिर क्या करते थे, उसी डोरी के साथ उसे खींचकर बाहर निकालते थे, इसलिए कि खुदा के हजूर ऐसा अबर होता था। खुदा के हजूर इंसान के आने के लिए क्या होना चाहिए कि इंसान को पाक होने की ज़रूरत है। अब क्यों नहीं ऐसा होता?
क्योंकि खुदा के कलाम में वही 10 हुक्म हैं जो ऐद के संदूक में 10 हुक्म थे। और उस वक्त क्यों ऐसा कानून सख्त था कि मौके पे ये फैसला होता था। अब घरों में वो खुदा के खादम सिगरेट पीते हैं और उसी तरह फिर बाइबल को पढ़ लेते हैं, और घरों में रहने वाले गाली गलौज करते हैं और थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, वो दुआ करने बैठ जाते हैं। वही बाइबल है, वही खुदा का हुक्म है, वही कलाम है। ऊपर खुदा का कलाम होता है, नीचे बदकारी होती है। अब क्यों नहीं ऐसा होता? अब इसलिए नहीं होता कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी ज़िंदगी के मालिक हैं, जिन्होंने हमारे लिए ये फिदिया दिया, अपनी जान दी, मौत और ज़िंदगी पर गालिब आए, मौत और कब्र पर गालिब आए। उनके स्वभाव से, उनके वसीला से हम सब इस बहुत बड़ी सजा से बच चुके हैं। अब वो फैसला नहीं होता, अब फैसला जो है वो इंसाफ पर होगा, अदालत पर होगा। अब हम इस बात पर फख्र करें कि हमारे खुदा ने हमें ये वक्त दिया है, यीशु मसीह ने हमें ये वक्त दिया है, और हमें इस लायक होने की ज़रूरत है कि अब फैसला मौका पर नहीं, हम बरगज़ीदा हैं, हम लोग मुबारक हैं, यीशु मसीह के बरगज़ीदा हैं। हम हैकल के अंदर बेखौफ आ सकते हैं, इसलिए कि हम पर वो खौफ नहीं है, वो डर नहीं है, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। वो हमें बरगज़ीदा करता है, वो हमें मुबारक करता है, वो हमें इस काबिल बनाता है कि मेरे लोग मेरे पास आएं और बरगज़ीदा हों और मुबारक हों, इसलिए कि जिस तरह मैं जिंदा हूँ, मेरे लोग भी जिंदा रहकर मेरे साथ साथ इबादत के लायक ठहरे। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक वो कौम है कि जो खुदा से डरते हैं, जो खुदा जिनको बरगज़ीदा करता है। खुदा अपने लोगों को इस काबिल बनाता है कि मेरे लोग मेरे पास आकर बरगज़ीदा हों और तमाम बरकतों को रसीव करें। ज़बूर 112 उसकी पहली है। जो खुदा के लोग हैं वो खुदा के कलाम को सुनकर अपने अंदर रखते हैं और इस बात की तड़प रखते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या मैं खुदा के लायक हूं, क्या मेरी जिंदगी में गुनाह है, क्या मैं तब्दील हो चुका हूं, बदल चुका हूं, नए सिरे से बदल चुका हूं। अगर नए सिरे से बदल चुका हूं तो फिर मैं खुदा के हजूर मुबारकबादी को रसीव करूंगा और ज़रूर करूंगा, इसलिए कि मेरा खुदा जिंदा है और मुझे बरगज़ीदा करने वाला है। खुदावन की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। मुबारक वो आदमी है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसको सुनने वाले, मुबारक वो हैं जो इस पर अमल करते हैं, मुबारक वो हैं जो इस कलाम हक पर अमल करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो लोग मुबारक हैं जो खुदा में मसरूर रहते हैं, जो कलाम हक को सुनकर उस पर अमल करते हैं, उस पर यकीन भरोसा रखते हैं और अपने खुदा के साथ साथ चलते हैं, इसलिए कि वो लोग तमाम बरकतों को रसीव करते हैं और उनका रोज़ा रखना, अशाए रबानी में शामिल होना, उसका कुर्बानी गुज़राना बेशक खुदा के हजूर मकबूल और लायक ठहरता है। इसलिए कि जिस तरह खुदा चाहता है कि मुबारक हैं वो लोग खुदा जिसे बरगज़ीदा करता और अपने पास आने देता है। आज अगर हम बरगज़ीदा हैं, मुबारक हैं, अपने आप को देख रहे हैं कि हमारा खुदा बरगज़ीदा और पाक है और हम भी बरगज़ीदा बने, इसलिए कि खुदा हमें बुला रहा है। वो कहता है कि वो लोग बरगज़ीदा हैं, वो लोग मुबारक हैं।
خدا جن کو اپنے گھر میں بلاتا ہے، آج اگر ہم خدا کے حضور آ چکے ہیں، بیٹھے ہیں، تو ہم مبارک ہیں، برگزیدہ ہیں، اس لیے کہ خدا اپنی تمام برکتیں ہمیں دینے کے لیے تیار ہے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔